تو جہاں بھی جائیے آپ عوام ناخوش ہیں، مایوس ہیں 370 کے ہٹنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو حالات ہو رہے ہیں وہ دن بدن بدتر ہو رہے ہیں. ہماری جو حقوق ہے ان کو پامال کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے دن بدن. 21.5% سارے ملک کے اندر اگر کہیں بے روزگاری ہے وہ جموں کشمیر میں ہے. لوگوں کو دن بہ دن مہنگائی بڑھ رہی ہے، مگر اس سے زیادہ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ مرکزی سرکار نے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا. 370 کو ختم کر کے ناجائز طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے جو وعدے کیے گئے تھے 1947 میں جواہر لال نہرو اور ملک کے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو توڑا گیا. اس کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ گیا، لوگ ناخوش ہیں. میم پی ڈی پی میم کیا ویژن لے کے میم ڈسٹرکٹ رامبن یا خطہ پیر پنچال میں یا خطہ چناب میں کیا ویژن لے کے آئی ہے پی ڈی پی عوام کے ہمارا لیے؟ ایجنڈا ہے، مفتی صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا ضروری ہے. راستے کھولنے کی ضرورت ہے. جو مظفر آباد راولا کوٹ میں جو کاروبار بند کیا گیا ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. نئے راستے کھولنے کی ضرورت ہے. دونوں جموں کشمیروں کو آپس میں ملانے کی ضرورت ہے. بے شک جو زمینیں ہیں، زمین کو کہیں وداؤٹ انڈرمائننگ دا ساورنٹی آف ایدر کنٹری، زمینوں کا نقشہ نہیں بدل سکتا ہے، مگر جو بیچ میں باؤنڈریز ہے ان کو ختم کر رہے ہیں. جو مفتی صاحب کا ایک سیلف رول کا آئیڈیا تھا، ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو اپنے لوگوں کے لیے خرچ کر سکیں، یہاں کی بے روزگاری دور کر سکیں. ہم سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے 1947 سے پہلے. جو سلک روٹ کہا تھا، جس کو کہا جاتا تھا، جیسے کرگل اسکردو کا راستہ کھولا جائے، سری نگر زنگ زانگ کا راستہ کھولا جائے، جموں سے سیالکوٹ کھولا جائے. یہ سارے ہمارے آئیڈیا ہیں، مگر اس سے پہلے جو ہماری خصوصی پوزیشن ہے اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی پہ جموں کشمیر اور ملک کے رشتوں کی جو بنیاد ہے وہی ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک جموں کشمیر میں جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. میم پہلے پی ایچ ڈی سے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں اور آپ پارٹیوں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں، چاہے پی ڈی پی کی بات ہو یا این سی کی بات ہو، تو جموں کشمیر کا جو سیاسی نقشہ ہوگا وہ آپ کیسا دیکھتے ہیں ان سب رد و بدل کے بعد؟ دیکھیے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پارٹیز جو چلتی ہیں، جو اصلی پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ان کا ایک ویژن ہوتا ہے. اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. جیسے ہماری پارٹی کو تو کتنے سارے لوگ چلے گئے، مگر لوگوں میں تو ہماری پارٹی، ہمارے ورکرز میں ہماری پارٹی زندہ ہے، کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہے. اس لیے میں اس بات کو کوئی زیادہ سیریسلی نہیں لیتی. لوگ آئیں گے جائیں گے، مگر جس پارٹی کے پاس ایجنڈا ہوگا، ویژن ہوگا، وہ اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. جیسے ہماری پارٹی کو تو کتنے سارے لوگ چلے گئے، مگر لوگوں میں تو ہماری پارٹی، ہمارے ورکرز میں ہماری پارٹی زندہ ہے، کیونکہ ہمارا ایجنڈا ہے. اس لیے میں اس بات کو کوئی زیادہ سیریسلی نہیں لیتی. لوگ آئیں گے جائیں گے، مگر جس پارٹی کے پاس ایجنڈا ہوگا، ویژن ہوگا، وہ پارٹی لوگوں میں مضبوط رہے گی. میم آپ بی جے پی یا ہم موجودہ سرکار کی بات کریں گے، سب سے اسٹرانگ اپوننٹ کے طور پہ آپ ابھر رہے ہیں، چاہے جموں کشمیر سے نیشنل لیول پہ بات کریں گے، اس کے باوجود بھی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس طریقے سے یہاں شروع نہیں ہو پا رہی ہے. اگر ہو رہی ہے تو خالی پی ڈی پی وغیرہ ہی اس میں انوالومنٹ آ رہی ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں جو کشمیر کے جو حالات ہیں وہاں زیادہ ہمیں جانے ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیتے ہیں. اور دوسرا، انہوں نے جو 5 سرپنچ چنے گئے، ڈی ڈی سی ممبر چنے گئے، ان کو علاقوں میں جانے نہیں دیتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انکریج نہیں کرتے ہیں. خالی جہاں بی جے پی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جانے دیتے ہیں جگہ جگہ پر. جو دوسری جماعتیں ہیں، خاص کر پی ڈی پی ہو، ہمیں تو کہیں جانے نہیں دیتے. میرا یہ خیال ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے وہ جموں کشمیر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انکریج نہیں کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جمود رہے. وہ بھی ایک وجہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. میم سویلین کلنگز کے علاوہ باقی بے بات جو ایک انریسٹ سا ہے کشمیر میں میم، اور ایک ٹی آر ایف بھی میم ابھر کے آ رہی ہے، بڑے سوشل میڈیا پہ بیانات وغیرہ آ رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ماحول ایک سنسنی والا ہے اس پر کیا رد عمل ہے آپ کی طرف سے؟ بتایا جو پالیسی رہی ہے مرکزی سرکار کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی، خاص کر 2019 کے بعد وہ بہت سپریشن کی رہی، بہت ظلم ڈھاتے ہیں. ابھی اخبار والوں کو پھر سے گرفتار کر لیا ہے اور کوئی اتا پتہ نہیں بتاتے ان کا. تو مجھے لگتا ہے جب کہیں ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے خلاف لوگ کوئی نہ کوئی ریئیکشن دیتے ہیں. اور جو اس جموں کشمیر میں حالات ہیں، خاص کر وادی میں جو حالات ہیں، وہ اسی کا ریئیکشن. میڈم جی، انجینئر رشید کو جیل سے واپس لانے کے لیے کوئی آواز اٹھائی پی ڈی پی نے بھی؟ نہیں، ہم نے تو سب کے لیے آواز اٹھائی. ہم نے کسی کا نام لے کے آواز نہیں اٹھائی. ہم کہتے ہیں جتنے بھی سیاسی قیدی ہوں، دوسرے قیدی ہیں، جو ہمارے بچے ہیں،
जो बाहर की जेलों में बंद है, जिनके घर वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जाके उनसे मिले, ज़मानत तो दूर की बात है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। मैम इसी से एक सवाल उठता है, जो पिछले दिनों 500-600 लोग जो आपने कल भी स्टेटमेंट में बात की कि जो सिविलियन है उनको हिरासत में लिया गया है, तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है जो कश्मीर वैली में, तो उन पर आपका क्या रद्द अमल है? नहीं, मैंने पहले ही बताया ये बहुत गलत है। इस तरह आम सिविलियंस को पकड़ के ले जाना, जमात इस्लामी के नाम पे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, पत्थरबाजी के नाम पे, ये वो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो माइनॉरिटीज़ को बचाने में ये नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो अपनी फेलियर्स, अपनी नाकामियों का जो गुस्सा है वो आम कश्मीरी पे निकाल रहे हैं और तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।